हुकूमत ने एक बार फिर इमरान खान के सामने घुटने टेक दिए, किस्म का एनआरओ ही मांगने वाली बात हो गई है। और इस बार उसकी जानिब से जो मुज़ाकरात की बार बार दरख्वास्त की जा रही है, उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद भी शामिल है और पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है। इस पे आज मैं बात करूंगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब मेरा व्लॉग आए तो आप तक पहुंच सके। आप लोगों की आरा, आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि फ़र्दन सबका जवाब दूं। कोई रह जाता है तो मैं माज़रत खा हूँ, लेकिन मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट हैं और बड़ी तादाद में आप अपने जज्बात का इजहार मेरे साथ करते हैं। मैं आपका इस हवाले से हमेशा मशकूर रहूँगा। ख़ास करके दायरे गैर में से जो लोग मुझे कमेंट करते हैं और अपना शहर बताते हैं, मेरे दिल में बहुत ठंड पहुँचती है कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है और वो उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा कामयाब करे। मैं अपनी असल बात में आने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अब हमारे केपीके के अवाम के लिए इस वक्त खुसूसी तौर पे दुआ करें, आप जहाँ पे भी हैं, क्योंकि केपीके में एक क़यामत टूट गई है, क़यामत सुग़रा जिसे कहा जा सकता है। पहले ये सूबा टूट फूट का शिकार है, दहशतगर्दी जान नहीं छोड़ रही है, गुर्बत जान नहीं छोड़ रही है। अब उसके बाद अचानक ये जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा नुकसान आज जो है वो केपीके को अब सामना करना पड़ रहा है। और जब हम चीखते थे कि इसकी तैयारी करें तो कोई इसको समझने पे तैयार नहीं होता था। एक पागल था जिसने कहा जी बिलियन ट्री लगा दो, दुनिया उसका मजाक उड़ाती रही। आज आपको पता चल रहा है कि हमने कोई तैयारी नहीं की इस क्लाइमेट चेंज की। ये जो क्लाउड ब्रस्ट होता है इतना खौफनाक है कि आप सोच ही नहीं सकते। एक बादल जिसमें से बूंदें गिर रही हैं और एक बादल एकदम फट जाए तो कई टन पानी जब ज़मीन पे गिरता है तो आप सोचें कि क्या क़यामत होगी। फिर नदी नालों में जो इस वक्त तुग़यानी है, अल्लाह माफ़ करे, अब बहुत बुरी सूरत हाल है। पीर बाबा का बाज़ार तो नीस्तो नाबूद हो गया, सफ़ा हस्ती से मिट गया। आप अंदाज़ा करें कि इतनी खौफनाक सिचुएशन है। लोअर दीर, बडग्राम, स्वात, कलाम, मानसेरा, गिलगित, कोई जगह ऐसी नहीं है जो इस टाइम मुश्किल सूरत हाल का शिकार ना हो। फिर एक हेलीकॉप्टर भी केपीके का गिर गया इसी सारी उसमें। अल्लाह ताला जो लोग इस वक्त तालीम है मदद के, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। अब आ जाए असल बात की तरफ। देखिए, इमरान खान के मुतालिक बड़ा प्रोपेगेंडा था, इररेलेवेंट हो गया, फारिग हो गया। और वैसे तो इंडिया के जंग के बाद पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली और हमने दुनिया को हैरान किया, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव बहुत मजबूत हुआ और पूरी दुनिया ने ना सिर्फ ये कि हमें सराहा बल्कि हमें क़ुव्वत के तौर पे माना। और हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं फील्ड मार्शल साहब, वो मर्ज करके सबसे के आगे आके क़यादत के तौर पे खड़े हो गए। तो नज़र यही आ रहा है कि था कि इमरान खान अब एक किस्सा माजी हो गया। मैं बार बार एक बार जुमला कहता हूँ कि पीटीआई जो है उसको एक कलादम तंजीम के तौर पे कह दिया गया, लेकिन डिक्लेयर नहीं कर रहे, ऐलान नहीं हो रहा। इन हालात में जो क्रिटिक्स थे वो कहते थे इमरान खान का तो किस्सा ख़त्म हो गया और अब पीटीआई भी एक माजी की कहानी है। कुछ उनके लीडरों ने भी इसमें बड़ी मेहनत की, लेकिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब एक तकरीब में थे जिसमें सदर ज़रदारी मौजूद थे और तीनों आर्मी जो हमारे चीफ्स हैं हमारे वो मौजूद थे। यानी कि समझ लें कि पाकिस्तान की जो बेसिक क्रीम थी वो वहाँ पे उस तकरीब में मौजूद थी। शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक मैं बार बार कहता हूँ कि वो तो छींक भी नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से। वो तो इतने मजबूर वज़ीर आज़म है कि वो स्विमिंग कर रहे हो तो अपना मोबाइल किसी को पकड़ा देते हैं कि कहीं से देखें बॉस का फ़ोन तो नहीं आ रहा। और जब मुल्क में जो भी हो रहा हो उन्हें सिर्फ इस बात से गर्ज होती है कि मेरी सीट कायम है या नहीं। वो अपनी मर्ज़ी से एक अर्दली जो है उसको भी शायद आगे पीछे ना कर सकें। तो वो जो कहते हैं कैलकुलेटेड कहते हैं और जो कहते हैं वो पहले से वेट हुआ होता है कि हाँ ये बात कहनी है या नहीं कहनी है। उन्होंने उस तकरीब के दौरान एक जुमला कहा कि जी मैं फिर मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत देता हूँ और अपोजिशन से कहता हूँ कि वो सियासी जमातों से कहता हूँ कि मुज़ाकरात करें। अब अपोजिशन तो एक ही जमात है, वो है इमरान खान।
اور سیاسی جماعتوں میں بھی ایک ہی جماعت ہے جو حکومت سے باہر ہے، باقی تو سارے ہی اپنا حصہ لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے فقیروں کی طرح. کیا ایم کیو ایم، کیا اے این پی، کیا چوئی شجاعت، سب ونڈی کی جو چیز ہو رہی ہے اس میں کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ کیا ہے، ہمیں دے دو. ایک جماعت ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے جو اعلان کیا کہ جی میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں زرداری کی موجودگی میں، جو اس وقت پاکستان کے صدر کہلاتے ہیں، اور ہمارے تینوں چیفز جو ہیں وہ اداروں کے وہاں پہ موجود تھے. آرمی چیف صاحب تھے، ایئر چیف تھے، اور ہمارے سمندری جو بحری چیف بھی تھے. اور ان کی موجودگی میں یہ کہہ انہوں نے جب دعوت دی تو اس کے بعد ان لوگوں کی خاموش جو تھی وہ اس بات کی تائید تھی کہ وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں اس پلیٹ فارم پہ کہہ رہے ہیں، جو دو موسٹ پریسٹیجیس پلیٹ فارم وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں، تو دے مین اٹ. اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ حکومت جو ہے اس بار اسٹیبلشمنٹ کی خاموش تائید کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے. ویسے تو یہ جو دو لفظ ہیں وزیر اعظم کے یہ بڑے پسندیدہ ہیں، ایک تو شبانہ روز اور ایک میثاق. کبھی وہ میثاق معیشت، میثاق سیاست، میثاق جمہوریت، میثاق کا انہیں بہت، ویسے تو وہ بڑا مذاق کرتے ہیں لیکن میثاق بھی بہت کہتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے نئی میثاق کی آفر کی ہے عمران خان کو، اب اس سے آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اس کے پیچھے اکیلے وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ایسی مینڈیٹ ہے ہی نہیں جس میں وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کر سکیں، اور عمران خان کے ساتھ وہ نہ عمران خان ان سے بات کرنے کو تیار ہے. یہ بات بڑی ہوتی تھی عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن جب سے ٹرمپ انکل نے بات کرنی شروع کی ہے تو سب کو سانپ سونگھ گیا، تالو سے لگ گئے. وہ ایک جان ایلیے کا شعر تھا نا کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، تو آبلے نہیں پڑ گئے زبان میں، زبان ہی تالو سے لگ گئی ہے. سو شہباز شریف صاحب نے آفر کی. اس کے بعد ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی صاحب نے فوری طور پہ کہا کہ جی میں مذاکرات کریں میرے چیمبر. پہلے بھی وہ اس طرح کی 2-3 دفعہ کر چکے ہیں، لیکن میرے نظر میں ان سے کمزور اسپیکر میں نے نہیں دیکھا جن کے پروڈکشن آرڈر کی بھی کوئی ویلیو نہیں اور اس پہ وہ بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اب انہوں نے بڑا احسان کیا اپوزیشن پہ کہ جی اب میں دیکھیں وہ جو کیا کہتے ہیں آپ کے اپوزیشن رہنما ہیں ان کے لیے میں وقاص اکرم کے لیے ٹھیک ہے ڈی سیٹ نہیں کرتا، 40 دن سے غائب ہیں تو وہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. لیکن ان سے کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ جب اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم کے طیارے میں بھاگے تھے پاکستان چھوڑ کے، اور 4 سال تک وہ مفرور رہے، ایبسکونڈر رہے، 4 سال بعد وہ وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے آئے، عدالتوں نے ان کی پیشگی ضمانت دی، پھر وہ جا کے انہوں نے حلف اٹھایا اور پورے پیسے بھی وٹ لیے. تو یہ بڑی آئین کی وہ ہو رہی ہے. اور جب وہ 4 سال ایک شخص نہیں آیا تو تب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا. میاں نواز شریف صاحب کتنی اجلاسوں میں اب تک شرکت کر چکے ہیں، کتنے دن سے وہ نہیں آئے. حمزہ شہباز کتنے دن سے نہیں آئے. خود پیپلز پارٹی کے ایک کاؤنٹنگ میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں 15 سے 20 وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی بحث میں بھی حصہ نہیں لیا، نہیں اجلاس میں ہی وہ نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اور ایک اکثریت ہے 100 سے زیادہ لوگوں کی، 150 پارلیمنٹرین کی جنہوں نے کبھی کسی بحث میں ایک جملہ ڈیبیٹ نہیں بولی، لیکن وہ پیسے بھی لیتے ہیں، ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں، ساری موجے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اچانک ایک دم پیٹ میں درد اٹھا کہ نہیں جی مذاکرات ہوں، یہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ بات تو طے ہے کہ عمران خان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ایک سازش کے تحت جیل میں بند کروایا ہے. اس میں کچھ مسلمان ممالک کے بھی لوگ سربراہان شامل ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جو اسرائیل سے معاملات ہونے ہیں، جو اکارڈ ہونا ہے، اس میں کوئی ایک پاگل سر پھرا عمران خان جیسا باہر نہ ہو جو شور مچائے یا جو ہمارے لیے رکاوٹ بن جائے. سو ابھی ابراہیم اکارڈ آنا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، یہ ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو لگ رہا ہوگا شاید میں ایسے ہواؤں میں بات کر رہا ہوں. یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ امریکہ طے کر چکا ہوا ہے اور کسی مسلمان ملک کی جرت نہیں ہے کہ امریکہ کو انکار کر سکے. آج جنگ میں خبر چھپی ہے، لیڈ ہے ان کی کہ امریکہ پاکستان سے مل کے پاکستان میں جو منرلز ہیں انہیں تلاش کرے گا.
اس سے آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک طرف وہ کہتا ہے میں دہشت گردی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، دوسری طرف کہتا ہے میں مل کے منرلس تلاش کروں گا. یعنی اس نے ہر حال میں پاکستان کے ان خزانوں پہ قبضہ کرنا ہے. اب یہ منرلس کون سے ہیں جو دنیا نئی جنگ میں جا رہی ہے؟ وہ جنگ ہے آئی ٹی کی جنگ، وہ جنگ ہے ٹیکنالوجی کی جنگ. اس میں یہ آپ کے گیجٹس، آپ کے سیٹلائٹ، آپ کے یہ ساری چیزوں میں جو چیز استعمال ہوتی ہے، میں کوئی سائنس تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن جو دھات استعمال ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے. اور وہ اتنی قیمتی دھات ہے کہ اس ٹائم وہ یورینیم سے بھی زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہے، اور وہ پاکستان میں موجود ہے. اور پاکستان کا حال یہی ہے کہ ایسے کہ بہت غریب آدمی کی کوئی کمیٹی نکل ہے کروڑوں روپے کی، تو میں نے سمجھ نہیں آتی کہ میں قانون لکاواں کے تھے، کوئی نہ کوئی کھو کے لے جائے گا. تو وہ جیسے ایک ڈرامے میں امانت چند کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو کہتا ہے کہ یار میں نے تو ڈر ہی رکھتا ہے کوئی میں نے کھو کے نہ میرے کو لے جائے. تو وہ مجبور لوگ ہیں. سو امریکہ جس طرح کی پلاننگ کر کے اس خطے میں بیٹھ رہا ہے، اس میں عمران خان کا جیل میں ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر عمران خان باہر ہوگا تو یہ تو بات آپ چھوڑ ہی دینا. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ عمران خان پہ ہم ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے. یہاں کے بھی یہی لوگ کہتے ہیں، وہاں کے بھی یہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کسی کی نہیں بھائی، وہ اپنے مرضی کا موڈ کا مالک ہے اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. اس لیے بہتر ہے کہ عمران خان جیل میں رہے. لیکن عمران خان کے پاس جب یہ بات گئی ہے مذاکرات کی، تو سنا ہے کہ اس نے پھر ہنس کے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا، جب آئے گا میں خود بات کر لوں گا. کمال ہے اس کا صبر، کمال ہے اس کی ہمت، کمال ہے بھائی اس کی جرت کہ اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ یہ سارا مشکل وقت گزارا. دوسرا سب سے بڑا دھماکہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ 14 اگست پہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی اتنا کامیاب شو کرے گی اور لوگ باہر نکلیں گے. اس بار کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی ورکر نہیں تھا، عام آدمی، خواتین، بچے جھنڈے لے کے باہر نکلے. اور کراچی میں اتنی بڑی ریلی نکلی مزار قائد پہ، لاہور میں سڑکوں کے اوپر عمران خان تھی، پورے پنجاب میں عمران خان ہو رہی تھی. اور وہ خوف کا جو بت تھا وہ عالیہ حمزہ جیسی ایک اکیلی خاتون نے توڑ دیا. اور اس کے بعد اب ماحول بدل گیا، لوگوں کا خوف کم ہو رہا ہے. بچے چھوٹے چھوٹے جھنڈے لے کے پی ٹی آئی کے عمران خان کا نعرے لگاتے پھر رہے ہیں. ماحول کچھ بدل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان پہ مکمل کنٹرول ہے، لیکن کب تک اسٹیبلشمنٹ ایسے بوجھ کو لے کے چلے گی جو شہباز شریف کی شکل میں ان کے پاس ہے؟ ان کے پاس ایک بہترین رستہ بھی یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی رستہ نکالا جائے تاکہ پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں وہ پرسکون ہو سکیں.